اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تجوید القرآن کورس جو کہ ہائر ویلیو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھیرا اسلام آباد کے تحت کروایا جا رہا ہے، اس کے آخر میں چند اہم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک تلاوت کے آداب اور قرآن مجید کے رموز و اوقاف ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان تلاوت کے آداب اور قرآن مجید کے رموز و اوقاف۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو سراپا نصیحت ہے، اور وہ سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں کو شفا دینے والی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے عطا ہوئی ہے، پس اس نعمت کے حصول پر انہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب اس مال سے جو وہ جمع کر رہے ہیں کہیں بہتر ہے۔ تعوذ و تسمیہ، رحمت و مغفرت، تدبر و تفکر اور خشوع و خضوع کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب قرآن کریم دی ہے، وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ اور پاک ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، جسے بغیر پاکوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ اسی طرح حدیث طیبہ ہے حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ایک تلاوت قرآن کریم کے ظاہری آداب ہوتے ہیں اور ایک باطنی آداب ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے تلاوت کے ظاہری اور باطنی آداب دونوں بیان فرمائے ہیں۔ ظاہری آداب: انتہائی ادب سے باوضو قبلہ رو ہونا، پڑھنے میں جلدی نہ کرنا، رونے کی کوشش کرنا، آواز مزین کر کے خوبصورتی سے پڑھنا۔ اور قرآن کریم کے باطنی آداب میں سے قرآن کریم کی دل میں عظمت محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کی رفعت و کبریائی کا اعتراف،
شکوک و شبہات سے دل کو پاک رکھنا، معانی کا تدبر اور لذت کا اہتمام۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو یہاں رموز و اوقاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، ترتیل لغت میں صاف اور واضح پڑھنے کو کہتے ہیں، اور شرع شریف میں کئی چیزوں کی رعایت سے تلاوت قرآن کو کہتے ہیں۔ اول حرفوں کا صحیح طرح مخرج سے نکالنا، دوسرے گول دائرہ وغیرہ مراد آیات کے نشان پر ٹھہرنا، تیسرے حرکتوں میں اشباع کرنا یعنی زبر، زیر اور پیش وغیرہ اچھی طرح ظاہر کرنا، چوتھا آواز کو تھوڑا بلند کرنا، پانچواں آواز میں درد پیدا کرنا کہ دل پر اثر ڈالے، چھٹا تشدید اور مد کو اچھی طرح ظاہر کرنا کہ اس کے اظہار سے عظمت کلام ظاہر ہوتی ہو۔ اب وہ رموز اوقاف جو مفسرین نے اور علماء قرات نے بیان کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گول دائرہ، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تائے مربوطہ لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی، لیکن البتہ چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے، اسی کو آیت کہتے ہیں۔ میم، یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ قاف، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ صلی، یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یعنی یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قاف، یہ قیلا علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ صل، یہ قد یوصل کی علامت ہے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ٹھہرا جاتا، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ قف، یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ سین یا سکتہ، یہ دونوں سکتہ کی علامات ہیں، یہاں اس طرح ٹھہرنا چاہیے کہ آواز ٹوٹ جائے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، یہ بھی سکتہ کی علامت ہے، البتہ یہاں ماقبل دونوں علامات سین یا سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے۔ سکتہ اور وقفہ میں یہی فرق ہے کہ سکتہ میں کم اور وقفہ میں زیادہ ٹھہرا جاتا ہے۔ لا کے معنی ہے نہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، البتہ آیت کے اوپر ہو تو اس پر ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ کاف، یہ کذالک کی علامت ہے، یعنی اس سے پہلے جو علامت وقف ہے
یہاں بھی وہی سمجھی جائے۔ وقف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کلام مجید میں حاشیے پر لکھا جاتا ہے، ایسے موقع پر وقف کرنا مستحب ہے۔ وقف منزل، اس کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں، یعنی اس جگہ پر وقف کرنا مستحب ہے۔ وقت غفران، یہ بھی قرآن مجید کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی جگہ وقف کرنے سے معنی کی وضاحت اور سننے والے پر بھی بشاشت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اس کو وقف غفران کہتے ہیں۔ یہاں وصل سے وقف کرنا بہتر ہے۔ السجدہ، قرآن کریم کی حاشیہ اور آیت پر السجدہ لکھا ہوتا ہے، یہاں سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ مع اور 3 نقطے، یہ وقف معانقہ کی علامت ہے۔ قرآن مجید کے حاشیہ پر معانقہ کا مخفف مع لکھا ہوتا ہے اور درمیان آیت میں 2 جگہ 3 نقطے مرسوم ہوتے ہیں، جیسے لا ریب فیہ اور ھدی للمتقین۔ یہ لا ریب فیہ اور اس کے درمیان ھدی للمتقین، ان دونوں کے درمیان 3 نقطے ہیں۔ وقف معانقہ کا حکم یہ ہے کہ نہ دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے اور نہ ہی دونوں جگہ وصل کرنا چاہیے، بلکہ وصل اول، وقف ثانی یا وقف اول اور وصل ثانی۔ صدق اللہ العظیم۔